مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں کا رہنا مشکل ترین ہو گیا تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر ہجرت کرنے لگے، یہاں تک کہ اعلان نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ پاک کے حکم سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی۔ دوران ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر جن مقامات سے ہوا ان میں سے 8 اہم مقامات یہ ہیں۔ پہلا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر۔ ماہ ربیع الاول میں جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور رات کے وقت انہی کے گھر سے مدینے کی جانب سفر کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حزورہ پر ٹھہرے اور بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا اور کسی جگہ رہائش اختیار نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 3 راتیں گزاری۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے والے عبداللہ بن اریکت کے ساتھ مشہور راستے کے بجائے ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف سفر کرتے ہوئے چوتھی منزل مقام قدیت پر منگل کے دن سٹے فرمایا، جہاں سراقہ بن مالک جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے قریش سے انعام حاصل کرنے کی لالچ میں آپ لوگوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزے کا اظہار فرمایا، جس سے سراقہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے اور معافی مانگ کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ سفر ہجرت جاری تھا۔ منگل کے ہی دن دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر سفر ہجرت کی 5ویں منزل مقام قدید میں واقع ام معبد عاتقہ بنت خالد خزائی کے خیمے پر سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد کی کمزور اور لاغر بکری سے دودھ نکالنا چاہا۔ وہ بکری انتہائی کمزور اور دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے بکری کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اس سے اتنا دودھ نکلا کہ تمام لوگ سیراب ہو گئے اور ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے شوہر دونوں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ مقام قدید سے گزرتا ہوا یہ قافلہ مدینے کے قریب مقام غمیم میں پہنچا، جو رابغ و جحفہ کے درمیان واقع ہے۔ یہاں پر بریدہ اسلمی حصول انعام کی امید پر قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کی خاطر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے بابرکت کلمات نے آپ کے دل کی کیفیت کو بدل دیا اور آپ اپنے ساتھ موجود تمام افراد کے ساتھ کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام غمیم سے آگے کا سفر شروع کیا تو شہر مکہ دور اور مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو رہا تھا۔ یہ نبوی قافلہ راستہ طے کرتے ہوئے 12 ربیع الاول پیر کے دن قباء کی بستی میں پہنچا، جو مدینہ منورہ سے 3 میل دور تھی۔ اس بستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 یا 24 دن قیام فرمایا اور اسلام کی پہلی مسجد قباء کے نام سے تعمیر فرمائی۔ اسی مقام پر اہل مدینہ نے
آپ کا شاندار استقبال کیا۔ اب تھا سفر ہجرت کا 8واں اسٹے، محلہ بنی سالم بن عوف، جس کے بعد شہر یثرب جو بیماریوں اور مصیبتوں کا گھر تھا وہ مدینہ منورہ اور دار الشفا بننے جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی جمعہ کے دن قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جب آپ وادی رانونا کے بطن میں واقع محلہ بنو سالم بن عوف میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا، لہٰذا اسی محلے میں واقع مسجد غبیب میں آپ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ اسی وجہ سے یہ مسجد آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ نماز جمعہ ادا فرمانے کے بعد آپ اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے اور بالآخر مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا یہ مبارک سفر مکمل ہوا۔ مدینہ منورہ میں آپ کی آمد پر ہر دل خوشی سے سرشار تھا، ہر آنکھ آنسوؤں سے نم تھی اور زبانوں پر یہ صدائیں تھیں: